انتقال کی توسیع بھی ہوئی اور پھر اسی زمین کو 2001 کی جمع بندی میں بھی شامل کیا گیا۔ اس زمین کی 1953 کے انتقال سے لے کے 2001 کی جمع بندی تک اور اس کے بعد پھر 2014 تک یہ زمین اہل اسلام کے نام پر ہی وقف رہی اور وہاں پر قبریں بھی موجود ہیں۔ لیکن 2014 میں حمایت اللہ نامی شخص جو کہ جگروٹ ہی کا باشندہ ہے، 2014 میں ان کے والد کی وفات ہوتی ہے اور اسی زمین جو اہل اسلام کے نام پر وقف ہے اور الاٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، اسی میں اس کو دفنایا جاتا ہے۔ انہیں 1953 میں انتقال ہوئی زمین جو کہ 2014 میں ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے، اسے اسی جگہ دفناتے ہیں۔ انہیں اچانک خیال آتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے محکمہ مال نے یہ غلط الاٹمنٹ کی ہے اور 2014 میں وہ اس محکمہ مال کے خلاف کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پر اس وقت وہ کیس چل رہا ہے تاحال۔ لیکن اس عرصے میں انہوں نے بے جا مداخلتیں کی، جس کے باعث ہمارے جگروٹ کے عمائدین، ہمارے نمبرداران نے قانونی راستہ اپنایا اور وہاں پر موجود 2014 میں جب انہوں نے وہاں مداخلت کی تو ہمارے عمائدین نے وہاں ایک درخواست گزاری ایسی آفس میں، جس کی مفصل رپورٹ جو کہ ایسی آفس سے کی اپنی ذاتی رپورٹ ہے کہ یہ شخص یہاں پر فتنے کو ہوا دے رہا ہے اور بیجا مداخلت کر رہا ہے اور اسی جگہ پر یہ وقف جو زمین ہے اسی میں اس کے والد خود مدفن ہے۔ یہ ایسی جگروٹ کی اپنی رپورٹ میں یہ چیز تحریر کی بھی موجود ہے اور اسی طرح ایسی جگروٹ کے علاوہ وہاں کے تحصیلدار کی رپورٹ یہ موجود ہے، جس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ زمین اہل اسلام کے نام پر قبرستان کے لیے الاٹ کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سارے رپورٹس، حلقہ پٹواری کی رپورٹ بھی یہاں پر موجود ہے، اس کے ساتھ 2001 کی جمع بندی بھی موجود ہے۔ اور یہ سب کچھ انہونے میں نہیں ہوا یا یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے، مقامی باشندے تھے۔ یہ زمین جب الاٹ کی جا رہی تھی اس وقت کھلی کچہری لگا کرتی تھی۔ اس کھلی کچہری میں جو آج حمایت اللہ اور اس کے بیٹے اور ایک گھرانے کے چند افراد جو کہ اس زمین کے ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اور ان کے والد کی زندگی میں یہ زمین الاٹ ہوئی کھلی کچہری میں، کسی بھی اعتبار سے ان کی طرف سے کوئی مخالفت یا کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا۔ اور اس کھلی کچہری میں جب یہ زمین الاٹ کی جا رہی تھی، اس وقت کے اس کچہری میں موجود چشمدید گواہ اور اس ساری جو بھی کارروائی ہوئی جب الاٹمنٹ ہو رہی تھی، اس وقت کے ہمارے بزرگان تاحال الحمدللہ حیات ہیں اور اسٹیج پر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ لیکن والد کی وفات ہو جاتی ہے، اس کو وہاں دفناتے ہیں اور تاحال وہاں 30 سے 35 قبریں بھی موجود ہیں، 135 کے قریب قبریں بھی موجود ہیں۔ وہ کورٹ میں گئے، اب کورٹ میں ہم ایک گھرانے کے خلاف پورا علاقہ فریق بن کر وہاں پر کورٹ میں ہم اپنے کیس کا اور اس حوالے سے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ 20 تاریخ کو رات کے اندھیرے میں انہوں نے آ کر جو وہاں پر 21 کنال 5 مرلے جو زمین وقف ہے، الاٹمنٹ ہے قبرستان کے لیے، اس کی آگے موجود چاردیواری جو اہل علاقہ ہے اجتماعی قبرستان
کے لیے محفوظ کرنے کے لیے باؤنڈری وال لگائی تھی، اسے اکھاڑ پھینک کر یہاں تک کہ ان کے پتروں کو بھی اپنے گھروں میں منتقل کر دیا ہے، جس کے خلاف اگلے ہی دن ہم نے ایک درخواست جگروڈ کے اے سی کو دی، جو کہ ہمارے پاس اس کی کاپی موجود ہے۔ اے سی نے اس پر کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی کرنے کے بجائے ہمیں تحصیلدار کی طرف بھیجا۔ جب تحصیلدار کے پاس گئے تو تحصیلدار نے یہ معاملہ یہ کہہ کے اپنے سے ٹال دیا کہ یہ آپ جا کے متعلقہ تھانے میں درخواست دیں۔ ہم نے ان کی مانی اور متعلقہ تھانے میں جا کے ایس ایچ او کے نام پہ ہم نے درخواست دی۔ ایس ایچ او وہاں پر ACSI شیر جہان صاحب ہیں، انہوں نے ہماری درخواست تو لی، باوجود اس کے درخواست لینے کے انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی، نہ موقع پر گئے، نہ کسی کی طلبی کی، بلکہ وہ فریق بن کر اس کیس کو دبانے کی کوشش کرتے رہے۔ تحصیلدار کہتا ہے کہ آپ پولیس کے پاس جائیں، پولیس کہتی ہے آپ محکمہ مال کے پاس جائیں۔ اب اس سارے معاملے میں ہمیں اپنی انتظامیہ کی نیتوں پر بھی شک ہے، اور ہم آج یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ سب کچھ جگروڈ کے تحصیلدار، اے سی، پولیس کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ نہ پولیس کارروائی کرنے پر رضامند ہے، نہ اے سی کوئی دلچسپی دکھا رہا ہے، بلکہ وقت ٹالنے، اور اب نوبت یہ ہے کہ وہاں پر وہ تعمیرات انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ اہل اسلام کے لیے الاٹمنٹ کی ہوئی جگہ اسی طرح پورے علاقے کو آنکھوں میں چونا ڈال کے اور راتوں رات اس پر قبضہ لینا، پھر انتظامیہ کی بے حسی اور غفلت، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس سلسلے میں آج یہ پورا وفد ہم آئے ڈی سی کے پاس، ہم نے ڈی سی کے سامنے بھی یہ سارا اپنا معاملہ رکھا ہے، اور باضابطہ تحریری طور پر ہم نے انہیں درخواست بھی دی ہے۔ اب ان کی طرف سے ہمیں یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ یہاں پریس کلب میں آ کے آپ کے سامنے اپنے اس معاملے کو رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے، چونکہ ہم ایک قبائلی روایات اور قبائلی رسم و رواج کے تحت رہ رہے ہیں۔ اب صورتحال ایک گھرانے کے مقابلے میں پورے علاقے کے لوگوں کے لیے ایسی بنا دی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ جہاں پہ خون خرابے اور انتشار کی صورت پیدا ہونے کو ہے۔ تو ہم یہاں ہاتھ جوڑ کر سب سے پہلے انتظامیہ کو درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں، اور ہمیں حیرت ہے یہ گورنمنٹ بھی اپنی ریٹ قائم رکھنے میں ناکام ہوئی ہے، چونکہ ان کے نیچے کام کرنے والے ماتحت جو انتظامیہ ہے، افسران ہیں، وہ عوامی مسائل کو سننے اور اس کے حل کے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے جو خدشات اور ہمارے نوجوانوں کے اندر جو اضطراب اور بے چینی ہے وہ کافی حد تک تشویشناک ہے۔ تو ہم بذریعہ میڈیا آپ دوستوں کی وساطت سے اس چیز کو اعلیٰ حکام تک، اوپر کی سطح تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ خدا را اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ ہمیں امن کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے خطے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقے میں امن سے رہنے دیا جائے، اس بات پر مجبور نہ کیا جائے کل کو وہاں کسی بھی اعتبار سے انتشار پیدا ہو اور ہمارے آپس کے رشتہ داریاں، برادریاں، قبائل دست و گربا ہو، تو اس وقت جب پانی سر سے گزر جائے پھر نہ انتظامیہ کی ہمدردی کی ضرورت ہے، نہ اس مسئلے کی پھر وہاں پر ایک خون خرابے کی فضا قائم ہوگی۔ عذراء کرم یہی ہماری التجا ہے، اعلیٰ حکام سے بھی، مقتدر حلقوں سے بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس مسئلے کو احسن طریقے سے ریکارڈ کے عین مطابق اس مسئلے کو حل کی طرف لے جایا جائے۔ اے سی کی ذاتی رپورٹ کے اوپر بھی
نہ اب آنے والا ایسی اعتماد کرتا ہے، نہ اس پر کوئی اپنی ذاتی دلچسپی دکھا رہا ہے۔ ہمیں ابھی ان کی نیتوں پر بھی شک ہے، اور ایسا نہ ہو کل کلا ہم اس بات پر یقینی طور پر ہمارے نوجوان مشغول بھی ہیں اور آمادہ بھی ہیں کہ ہم اس مسئلے کو لے کر کل ہی کہ کیس پہ آئیں گے، پھر سارا سسٹم رک جائے گا، حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، معاشی اعتبار سے بھی مسائل ہوں گے، مسافروں کے لیے بھی مسائل ہوں گے۔ تو ان حالات سے ہمیں بچایا جائے، ہمارے حال پر بھی رحم کیا جائے اور اپنے حال پر بھی رحم کرے۔ ہمیں اس پر مجبور نہ کریں کہ ہم اپنے ان مسائل اور مطالبات کو لے کر کے کیس پہ آئے۔ ہمارا بنیادی مدعا اور مطالبہ یہی ہے کہ ہمارا حق جو اہل اسلام کا، اہل علاقہ کا حق ہے، جو کہ 1953 سے لے کے آج تک ہے 2014 تک، وہ 2014 تک اپنے حق اور اپنی ملکیت کے حوالے سے کہاں پر تھے؟ حکومت اور انتظامیہ اس قدر اندھی ہے، کوئی بلا کے ان سے پوچھے اس پورے عرصے میں آپ کہاں پر تھے؟ اور آلریڈی معاملہ جب عدالت کے اندر پڑا ہوا ہے، عدالت اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، ایسے حالات میں آ کر وہاں پر آ کے قبضہ لینا، وہاں پر آ کے ان قبروں کی بے حرمتی کرنا، اور اس سے تشویشناک بات ایک اور یہ بھی ہے کہ وہاں جو موجود قبریں ہیں ان کے اوپر سے بھی مٹی اٹھائی گئی ہے تاکہ زمین کے برابر لیول کر کے قبروں کے نشان مٹائے جائے۔ یہ ساری چیزیں وہاں ہو رہی ہیں، لہذا اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں۔ کل کلا ہمارے پاس روڈ پر بھی آنے کے آپشنز ہیں، خون خرابے کی صورت میں یہی انتظامیہ اور یہ گورنمنٹ اور مقتدر حلقے ذمہ دار ہوں گے۔ ہم اپنی اصطلاح کو لے کر آئے ہیں، فریاد کو لے کر آئے ہیں کہ ہمارے اس مسئلے کو آسان طریقے سے حل کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ساتھی برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر وقت ہر مشکل میں ہماری سنی اور ہمارے جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرتے رہے، ان کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آج کا یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے، کئی بار ہم نے جگروٹ انتظامیہ کو آگاہ کرتا رہے کہ بھائی آپ لوگوں نے ہمارے مسائل سننا ہے، آپ ہمارے مسائل سننے کے لیے بیٹھے ہو، تو انہوں نے ہمارا کوئی مسائل نہیں سنی۔ اب یہاں جگروٹ کے تقریباً جو نمائندے ہیں پوری جگروٹ کے اوپر، ان کے یہاں موجود ہیں۔ ہمارے جنرل کمیٹی کا چیئرمین صاحب بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا نمبردار اعلیٰ جلال میر صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جو آپ کے ساتھ بات کرنا تھا بنیادی وہ باتیں مولانا صاحب نے کی، آفاق صاحب نے، تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں انتظامیہ کی نااہلی ہے، انتظامیہ کی نااہلی میں پیچھے بھی ہاتھ ہے صوبائی گورنمنٹ کے کسی منسٹر کا بھی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علاقے کے ساتھ علاقے میں یہ جو امن کا فضا قائم ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ کوششیں ناکام بنا دیں گے۔ اسی طرح نہ کسی کی منسٹری چلے گی، نہ کوئی ایسی جگروٹ اسی طرح غلط فیصلے کر کے وہاں رہے گا۔ جب ہم KK کی طرف آ جائیں گے تو KK میں سارے فیصلے KK کے اوپر ہوں گے، تکلیف ہوگی گورنمنٹ کو بھی، تکلیف ہوگی عوام کو بھی، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہمیں مہیا نہیں ہوں گے۔ پورے GP کا سینٹر ہے گلیت بلتستان کا، مرکزی حیثیت رکھتی ہے سب ڈویژن جگروٹ میں جب KK بند ہوگا سب کو تکلیف پہنچے گی۔ قبل از وقت پریس کانفرنس کے ذریعے ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں ان حالات کی طرف نہ لے جائے ہمیں۔ اگر ایسے حالات کی طرف لے جائیں گے تو کل یہ ہوگا، تو جب تک ہمارے معاملات حل نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم نے روڈ سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو جگروٹ کے اور بھی مسائل بہت ہے، لیکن آج یہی ایک ایجنڈا لے کے ہم آئے ہیں۔ مہنگائی کو ضرب و عروج پہ ہیں، گندم ہمیں سڑا ہوا گندم کھلاتے ہیں، صوبائی گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے ہم سڑے گندم کھا رہے ہیں پچھلے 10 مہینے سے۔ کم از کم گندم کہیں ایسی جگہ سے لے جہاں ان کی کمیشن نہ ہو، عوام کو ریلیف پہنچے۔ تو یہ لوگ اپنے کمیشنوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، زندگی میں کبھی کسی نے عزت دیکھی نہیں ہے، تو پہلے دفعہ عزت میں آئے ہیں تو ان کو یہ کمانا ہے۔ صاحب سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ کے علاقے سے ہی ایک
اور اس طرح کے کیسز عموماً مقامی سطح پر جرگے کے ذریعے حل کیا جاتا ہے. علاقے کے ہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے تنازعات پیدا ہوتے ہیں تو بجائے عدالت کورٹ کچہری یا پریس کانفرنس کے مقامی سطح پر جرگہ اور ایک روایتی کلچر کے جو ہمارا جو تہذیب ہے اس کے ذریعے حل کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ نوبت کیوں آئی کہ عدالت جانا پڑا, پریس کانفرنس کرنا پڑا؟ کیا آپ کے وہاں پر اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوگا نا کہ اگر ہمارا جو کہا ہوا ہے وہ ان لوگوں کو جس طرح سے جو منسٹر ہے وہ منسٹر اس کا بھی رشتہ دار اندر ہے, وہ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. دوسری بات, اب اس کو جرگے کے لیول سے کریں گے تو یہاں سے جو 2-3 برادری کے لوگ ہیں ان کو اگر ہم نامنیٹ کرتے ہیں یہاں سے ہمارے یہ آدمی آئیں گے, وہ اس طرح سے جو آدمی آئیں گے ان پر اعتراض کرے گا. یہ ایک ناکام مسئلہ ہے. میں ابھی میں دیکھنا کام شروع کروں گا, آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہے, ہم بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اپنا وقت ہمارے لیے صرف کیا, ہماری آواز پہنچانے کے لیے آپ نے جو کوشش کی ہے, محنت کی ہے, بہت بڑی مہربانی ہے. تو اس آواز کو پہنچانے کے لیے آپ نے بڑی محنت کی ہے. جیسا کہ یہ مجھ سے پہلے مختلف روشنی ڈالی ہے اس معاملے کے اوپر, اس انتقال کا جس وقت انتقال ہو رہا تھا اس کے بارے میں اتنا سال میں حکومت صاحب کا دور تھا, لیکن نظام بھی چلتا تھا پہلے بھارتی گورنمنٹ کا یا پاکستان کا, وہ ان سے پوچھتا تھا کہ فلاں زمین فلاں جگہ فلاں آدمی نے درخواست دی ہے, آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اگر اس میں کوئی آدمی اپلیکیشن کرتا ہے کہ مجھے اعتراض ہے تو وہ وہاں پر اس کو انتقال نہیں کرتا تھا. اس زمین کے انتقال کی وقت میں موجود تھا, بچت میں چھوڑا تھا, مطلب عام ہمارے جو بزرگ تھے ان سے میں چھوڑا تھا. 20-25 سال میں ہوئی میری, تو وہاں پر تحصیلدار صاحب نے کہا کہ یہاں 21 کا زمین جو ہے وہ مطلب انہوں نے اہل اسلام کے نام پر قبرستان کے لیے انہوں نے کہا ہے وقف کرنا ہے. تو اس کے متعلق آپ لوگوں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کا والد صاحب نمبردار ہے وہ وہاں موجود تھا, جو ہمت اللہ جس کی انہوں نے بات کی, جس نے ابھی دعویٰ کیا ہے وہ موجود تھا, اس نے کوئی بات نہیں کی. کوئی انتقال ہو گیا, اس کی بات میں چلتا رہا. اس میں یہ ہمارے ان لوگوں کو غلط فہمی ہے, یہ اس سے بھی 20-30 سال پہلے وہاں پر قبرستان کیا آیا ہے, اس میں لوگ دفن ہوتے تھے, لیکن اس کو پورا جو پوزیشن تھا انہوں نے کہا یہ قبرستان تحریر کرنا تھا, جو کچھ بھی تھا فرمائش کی بات اس کو لایا, قبرستان شروع کیا, چلتے رہے. یہ جا کر 1986 میں ہم نے اس کے ارد گرد کچی دیوار بنائے تھے, وہ بھی چلتا رہا. نئی دیوار ہم نہیں بنائے کیونکہ ہمارے پاس 2 قبرستان ہیں, جو قریبی ہے اس کو ابھی ہم مطلب اس میں زیادہ تر وہ استعمال ہو رہا ہے. یہ 2014 میں ایک دن ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہمارے مفتی صاحب ہیں انہوں نے قبرستان کی وہ دیوار بنانا شروع کیا تھا جی کسی بنوا کے, وہ 370 فٹ جو کسی انہوں نے بنوایا تھا وہ کام کروا رہا تھا. تو اس نے ایسا کیا کہ اسٹے لے لیا عدالت سے. ہمیں پتہ نہیں تھا اسٹے لیا, ہم 3-4 آدمی گئے اور اٹھانے بیٹھے, انہوں نے کہا جی اسٹے لے لیا ہے, یہ تو آپ کا فلاں دن پیشی ہے عدالت میں. اسٹے کس کے خلاف لیا ہے؟ صوبائی حکومت کے خلاف, چیف سیکرٹری, ڈپٹی کمشنر اور سیٹلمنٹ افسر, ان کے خلاف اسٹے لیا. خیر ہم جیسے ہی ہم عدالت میں پہنچے تو اس کا نام لے کہ حمایت اللہ بارہ میں سرکار کو حاضر ہے کہ عوض دیا. ہمارے پاس وکیل بھی تیار نہیں تھا, کوئی بھی اللہ بلا کرے, اور مجھے سامنے کھڑا تھا, اس کو لے کر اندر سے اندر جا کے وہ کیس اس نے لے لیا. تو 2014 سے تقریباً ابھی تک چلتا رہا ہے, کیونکہ نہیں آج تک اس میں کسی قسم کا کوئی ثبوت وہ عدالت میں پیش نہیں کر سکا. ان کا ایک وکیل ہے, وہ بس صرف ان کو طریقہ بتاتا ہے اس طرح پھنساؤ, اس طرح کام کرو, آگے کوئی گورنمنٹ کے لیے مدد کہتا ہے کہ وہ خراب ہوا, ہمارے ساتھ کوئی ہو تو اس میں وہ اعتراض کرے گا. میں آلریڈی اسی میں شروع کی اسی کیس میں کل بھی ہماری پیشی میں جاتا ہے. یہ صرف ہمیں تنگ کرنے والی بات ہے. یہ سٹے بنا میں سرکار ہے تو پھر آپ کا اس میں آپ کی زمین لگی ہے نا, اسی زمین کا بنا میں سرکار پوچھنا تھا کہ یہ میری زمین میرے باپ کے نام کی الٹمنٹ کیوں کیا ہے, اس مطلب سمجھ مولانا ابھی نہیں سب سے ہم نے سر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ ٹوٹل جو رقبہ ہے وہ کوئی 21 کنال 5 مرلہ, یہ 21
कनाल 5 मरला पूरे पे उनका दावा है। दूसरा ये है कि उसके पीछे कौन सी ऐसी सपोर्ट है, कौन सी ऐसी ताकत है कि वो रातों रात आके ये सारी दीवारें भी उखाड़ता है। जैसे बुजुर्गों ने जिक्र किया कि इतने साल पहले जो है उसकी दीवारें बनी है, इतना अर्सा पहले कच्ची दीवारें थी, फिर पक्की दीवारें बनी। मतलब कौन सी ऐसी सियासी ताकत है जो इसको इस तरह सपोर्ट कर रहा है, या उनका कहीं शामिलात वाला जिक्र तो नहीं है, शामिल वाला जो मोहतरम ऐसा है कि हमने आपके सामने जो अपना केस रखा वो न तो मफरूजे की बुनियाद पर है, न ही हम कोई अचानक से कोई एक भरवाई के तौर पर आए हैं, बल्कि हमने पूरे रिकॉर्ड महकमा माल के रिकॉर्ड से अपनी मलकियत साबित की। अपनी नहीं बल्कि अहले इस्लाम की मलकियत, जहां पर उसी घराने की जो आज मलकियत का दावा कर रहे हैं उनके अफराद ज्यादा वहां दफन है। बुनियादी मकसद ये है जो आप कह रहे हैं वहां कोई शामिलात का इशू तो नहीं है, मसला ये पूरे अहले इलाके का है। अब किसी का इंफरादी मसला हो तो कल ही झगड़ा हो जाता। न हम इनके खिलाफ कोर्ट में गए हैं, न हमने वहां जाके कोई बेजा मुदाखलत की है। कोर्ट में भी हिमायतुल्लाह खुद ही गए, कोर्ट में जाने वाला भी हिमायतुल्लाह है महकमा बाल के खिलाफ कि ये अलॉटमेंट गलत हुई। अब चूंकि उनके लिए वहां पे जो हमारी दीवारें हैं उनके साथ छेड़खानी करना वो इसलिए जरा आसान है कि उस जगह पर आबादी कम है। दूसरी बात यह है कि वहां करीब में उन्हीं के घर है, तो वो रात के अंधेरे में अपने बच्चों को एक भलवे की सूरत में लाकर वो किसी भी किस्म की कोई हरकत कर सकते हैं। इससे कबल भी ये बात कहते हुए शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, जैसे मैंने पहले तज़किरा किया आपके सामने कि वहां कब्रों की मट्टी को भी उठाया गया, बेलचे से जमीन का लेवल बराबर किया गया ताकि कब्रों के निशान मिट सके। यानी इस हद तक ये सब कुछ होता रहा है और अब वहां पर उन्होंने बाकायदा आकर जमीनों को अपने चचेजादों में आपस में 3 तकसीमात करके अब वो तामीरात करने जा रहे हैं। कोर्ट में हम नहीं गए, जमीन अलॉटमेंट थी, अलॉटमेंट के खिलाफ वो खुद गए, आज मुदाखलत भी वही कर रहे हैं। हम तो कोर्ट में कानूनी तरीके से उस मसले को लेकर चल रहे हैं। पूरा अहल इलाका है, यहाँ पे जुगलोट के जितने कबाइल हैं वहां बसते हैं, सब कबाइल की नुमाइंदगी मौजूद है और ये आपके सामने भी बैठे हुए स्टेज पर भी मौजूद हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ अब तक हमारा सबर के हवाले से आपको तशवीश हो रही होगी कि किसी की 21 कनाल जमीन पर कब्जा होता है और ये हमारे पास आके भाषण दे रहे हैं। तो वो मसला ये है, चूंकि हम पहले जैसे अर्ज किया हमारी बहादुरियां हैं, रिश्ते हैं, हम किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं तो हमारे पूरे इलाके में अमन दांव पर लग जाएगा। हम किसी सूरत न कानून को हाथ में लेना चाहते हैं न अमन को खराब करना चाहते हैं, लेकिन अब सूरत हाल जब कब्रों की बेहरमती तक आ पहुंची है तो फिर अब नौजवानों के अंदर जो जज्बात पैदा हो रहे हैं, जो लावा पकड़ा है, वो एक इंतहाई बुरे सूरत में उसका अंजाम होगा। हर इक़दाम का कोई ना कोई अंजाम है। हम इस अंजाम के खौफ से यहाँ पर आके आप दोस्तों की वसादत से हम हुकाम बाला तक ये पैगाम देना चाहते हैं, न हमारे इलाके का अमन खराब किया जाए, न ही जो है ना हमें मुश्किल में डाला जाए, न अपनी भी मुश्किल पैदा करें। अब भी वक्त है उस जमीन को उसी पुराने हाल पर रहने दें। वहां जहां उसका अपना बेटा भी दफन है, मदफन है, उसके वालिद का मदफन है, सबका मदफन मौजूद है, भाई का मदफन वहां मौजूद है। यानी कि कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है कि कोई आपको हम पहाड़ों की चोटियों की दास्तान नहीं सुना रहे हैं। हम आपको दावत देते हैं, आप आए उस मौके को देखें, वहां अहले इलाका से आप सर्वे करें, अहले इलाके से उनसे पूछें कि ये जमीन यहाँ पर उनके प्यारे वहां मदफन है, वहां पर कब्रिस्तान की वक़्फ़शुदा जगह है। यानी हमें तशवीश इस बात पर है कि जो रातों रात उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है, कोर्ट में जाए,
ہم کہتے ہیں کہ آپ کورٹ میں گئے، قانون کا راستہ اختیار کیا ہے، آپ جا کے اپنا حق ثابت کر کے اپنی زمین لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔